دوستو دجال کے متعلق بہت سی احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے۔ وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور ان کی بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے جو قصہ سنایا وہ کچھ یوں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 افراد کے ہمراہ ایک سمندری کشتی میں سوار ہوا۔ موجیں مہینہ بھر ان سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک سمندری جزیرے پر لنگر انداز ہوئے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بے شمار بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، دیر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا نام لیا تو انہیں بہت خوف لاحق ہوا کہ کہیں جانور یا شیطان نہ ہو۔ راوی کہتا ہے، پھر ہم جلدی سے گرجا میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بھاری بھرکم شکل و صورت کا ایک آدمی ہے جس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں کے درمیان اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہیں۔ ہم نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں میرا پتہ چل جائے گا، تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عربی ہیں، ایک سفر کے بعد یہاں نکلے ہیں اور جزیرے پر موجود ایک جانور نے تیرے بارے میں بتایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہاں کے نخلستان کا بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا کہ کیا نخلستان بار آور ہوا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا جلد ہی بے بار ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ بہت پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلدی پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہاں بہت پانی ہے اور لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ میں قیام پذیر ہیں۔ اس نے کہا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ ہم نے بتایا کہ قریب غالب آ چکے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ تو تمیم داری نے کہا کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ پھر دجال نے کہا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، ان قریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین کی سیر کروں گا، 40 راتوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی کو گرا دوں گا۔ وہ دونوں میرے لیے ممنوع ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک بستی کا قصد کروں تو ایک فرشتہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے میرے سامنے آ کر مدافعت کرے گا۔ اس بستی کے ہر سوراخ پر فرشتے پہرا دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق میں ہے، مشرق میں ہے، مشرق میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ بھی فرمایا۔ اب دوستو جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ان کی کشتی مشرق میں سے ایک جزیرے پر رکی تو مدینہ کے مشرق میں there is the famous Arabian Sea جس میں 4 جزیرے پائی جاتے ہیں۔ لکشدویپ آئلینڈ انڈیا میں ہے، سوکوٹرا آئلینڈ یمن میں، المسیرا آئلینڈ عمان میں اور ایسٹولا آئلینڈ پاکستان میں موجود ہے۔ دوستو حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئلینڈ تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اگر اس سے ہم سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل ایسٹولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسہ نے ان کو ایک جزیرے میں ایک ٹیمپل
مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس جزیرے پر مندر کے کوئی ریمینز بھی تو ہونے چاہیے۔ انڈیا کے اس آئی لینڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ایسٹرولا آئی لینڈ میں ایک مندر موجود ہے، اور دوستو یہ مندر 2000 سال پرانا ہے، اور مندر بھی کس کا ہے؟ کالی ماتا کا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک گوڈس دیوی، جو دکھنے میں بہت خطرناک، خوفناک اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہیں۔ اور دوستو ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کی اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے۔ اور دوستو اس حدیث پاک میں دجال نے درجہ ذیل سوالات کیے تھے۔ بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تبریا کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ زغر کے چشمہ سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ اب دوستو ان سوالات کے جوابات پر غور کرتے ہیں تاکہ خروج دجال اور ان باتوں کے درمیان تعلق کو سمجھا جا سکے۔ بیسان فلسطین کی ایک جگہ ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1920 میں خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہونے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ رہا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقہ پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو کہ ایک دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانہ میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن اب یہاں پھل نہیں ہوتا۔ 626 ہجری تک، جو کہ علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا، جو کہ دجال کی بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 علامتوں میں سے ایک علامت تو پوری ہو چکی۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ تبریا کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے سے دجال کے خروج کا ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ تبریا اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پائپ لائن کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحیرہ تبریا کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ نصب کرنے پڑتے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بحیرہ تبریا کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے اخباروں میں شائع ہو چکی ہیں۔ گویا دجال کے خروج کی دوسری علامت بھی تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ دجال کا تیسرا سوال، جو دراصل اس کے خروج کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے، زغر کے چشمے کے بارے میں ہے۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک کا نام ربا جبکہ دوسری کا نام زغر تھا۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا اس کے قریب ہی ایک چشمہ تھا، جس کا نام عین ربا پڑ گیا۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمہ کے قریب دفنایا گیا، جس کا نام عین زغر پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار کے پاس مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے۔ اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو خروج کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو دجال کا سوال گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں تھا، جنہیں 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا، اور اس پہاڑی علاقے کی سب سے اونچی چوٹی ہے جبل الشیخ، جہاں پر ایک طرف سے بیت المقدس اور دوسری طرف اس کے نیچے سے دمشق نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 9220 فٹ ہے، جس پر لبنان،
شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے، کیونکہ یہ 1800 اسکوائر کلومیٹر کا لمبا ترین علاقہ ہے، جس کے ساتھ تبریہ کی جھیل اور زغر کا چشمہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیسان کا علاقہ بھی اسی کے بالکل پاس میں موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم دجال کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالوں پر غور کریں تو ان سب کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے ہی بنتا ہے، جو کہ بالکل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ مارچ 2017 کے اندر امریکہ نے آفیشلی طور پر گولان اسرائیل کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر کے اس صورتحال کو بالکل کلیئر کر دیا کہ دجال نے یہ سب سوال آخر کیوں پوچھے۔ اب دوستو ان سب باتوں کو جوڑیں تو ہم جانتے ہیں کہ جنگوں کے اندر اونچے علاقے یا پھر پہاڑی علاقے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر جب ان پہاڑوں کے نیچے جنگ کا میدان ہو۔ دجال کا ظہور تیسری عالمی جنگ کے بعد ہوگا، جب امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ارمگیڈن یا جنگ ہرمجدون لڑی جائے گی، اور پھر دجال کو قتل کرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بائبل میں بھی اس جنگ کا ذکر ہے اور اس جنگ کی لوکیشن یہی گولان ہائٹس ہی ہے۔ احادیث میں بھی اس جنگ کا ذکر موجود ہے اور اسرائیل نے اس جنگ کی تیاری شروع بھی کر دی ہے۔ اور دوستو یہ تمام قیامت کی نشانیاں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔